تو آپ کی میٹنگ ہوئی اتنے سالوں کے بعد عافیہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ، تو اس میٹنگ کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہوئے جو تفصیلات سامنے آئیں. تو عافیہ صدیقی نے کچھ بتایا کہ ان کے ساتھ جیل میں اتنا برا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حامد بھائی. ایسا ہے کہ 20 سال کے بعد ملاقات جب ہوئی تو ظاہر ہے بہت ساری تشنگی رہی. یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو کوئی بھی حکومت کرا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ حکومت کے نصیب میں لکھی. لیکن جب میں اس کو ملنے گئی تو وہی والی کہ 20 سال کے بعد میں اپنی بہن کو دیکھ رہی ہوں، تو وہ ایک جذبات تھے. لیکن وہی ہے نا کہ پیاسے کو ملے سمندر سے شبنم، بخیلی ہے یہ، رزاقی نہیں ہے. کہ وہاں پہ مجھے لے جا کے اور پھر نہ اس کو گلے لگانے دیا نہ وہ کیا. تو ایک دل کو تسکین دینے والی چیز تھی، اس نے دل کو اور تڑپا دیا. اور واپس آ کے یقین جانے مجھ سے سویا نہیں جا رہا. تو جہاں اس حکومت نے اتنا یہ کیا ہے، اب عافیہ کو واپس لا کے ہی دم لینا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ پہلا قدم لیا ہے تو انشاءاللہ وہ واپسی کا بھی کریں گے. جی انشاءاللہ. مشتاق صاحب، آپ سے پہلے مجھے یاد ہے کہ سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب، سینیٹر مشاہد حسین صاحب، یہ بھی جب گئے تھے تو ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ملاقاتیں تو اور بھی بہت سے لوگوں کی ہوتی رہی ہیں. اتنا عرصہ عافیہ صدیقی جو ہیں وہ اتنی لمبی ان کو سزا سنائی گئی ہے، 86 سال قید. تو آپ نے جب ان کے ساتھ ملاقات کی تو ان کے عزم و حوصلے کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب. میں سب سے پہلے واجب سمجھتا ہوں اپنے اوپر کہ آپ کا اور کیپٹل ٹاک کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے 2003 سے اس معاملے کو سب سے پہلے اٹھایا ہے اور الحمدللہ تسلسل کے ساتھ آپ نے اس پہ بات کی ہے. دیکھیں 2008 میں جو وفد گیا تھا 15 سال اس کے ہو گئے. وہ سینٹ آف پاکستان کی طرف سے گیا تھا، ایک سرکاری وفد تھا. اور اصولاً اس وفد کی جو ایک سرکاری رپورٹ تھی سینٹ کی، اس کے مطابق پھر سینٹ کو اور حکومت کو کارروائی کر کے ڈاکٹر عافیہ کو لانا چاہیے تھا. لیکن وہ رپورٹ بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ سرد خانوں کے اندر کے نظر ہو گئی ہے. میں تو ایک پرسنل کیپیسٹی میں ایک پرائیویٹ ٹور کے طور پہ وہاں پہ گیا تھا. اپنی پوری یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو کمپنی دوں اور اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملوں اور پھر جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں ان کو عوام کو بتاؤں. میں سمجھتا ہوں بہت بری حالت میں ہیں. ان کے سامنے کے اوپر کے 4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے. ان کے چہرے کے اوپر، گال کے اوپر ایک گہرا زخم تھا، مندمل ہو چکا تھا لیکن اس کا نشان باقی تھا. اس کے کان کے پیچھے سر کے اوپر زخم تھا اور اس سے قوت سماعت اس کی متاثر تھی. اس کو زنجیروں کے اندر لایا جاتا تھا، زنجیروں کے اندر لے جایا جاتا ہے. اور آپ کو بتایا کہ 20 سال سے ایک ماں کو بچوں سے علیحدہ کیا جائے. اور پھر بچوں کی تصویریں ہم لے گئے تھے، بچوں کی تصویریں نہیں دکھانی دی گئی. اور پھر چھوٹا بچہ سلیمان، آپ کو بتائے ایک چھوٹا بچہ 6 ماہ کا ان کی گود میں تھا. وہ ان کے بارے میں پوچھتی رہی، سلیمان کہاں ہے، سلیمان کیسا ہے. ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے سلیمان کہاں ہے. اچھا ابھی تک سلیمان اللہ کرے وہ زندہ ہو، وہ 21 سال کا بچہ ہوگا، نوجوان ہوگا یا وہ قتل کر دیا گیا ہے. تو ہمیں خود بھی پتہ نہیں تھا. وہ اپنی والدہ کا پوچھتی رہی. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہے اور سلیمان جو ہیں وہ تو 20-21 سال سے مسنگ ہے، لاپتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بری حالت میں. آپ کو پتہ ہے جس جیل کے اندر ان کو رکھا گیا ہے وہ ہے فیڈرل میڈیکل کمپلیکس کالسویل، FMC کالسویل. وہ پاگل قیدیوں کا جیل ہے. اور اس وقت بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کے پاس اس کے 3 ریپ کے انکوائریز چل رہی ہیں. بہت ہی بدنام قید ہے. میں سمجھتا ہوں وہ وہاں ہے نا تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ابھی تک وہاں سٹینڈ کر گئی ہے، وہ ہے قرآن کی حافظہ. وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور وہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے. انہوں نے مجھے وہاں بھی سورہ مریم سنائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اور انہیں مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں مجھے سنائی اور انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے سکون ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ اللہ سے تعلق کی وہ کرامت ہے جس کی وجہ سے اس بدترین حالت میں اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے دور، ایک تشدد زدہ ماحول کے اندر، آپ کو بتائیں 24 آور سرویلنس، اس کے باتھ روم میں بھی کیمرے،
تو کس طرح ایک انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہے، اور پھر 2008 سے وہ وہاں ہے، 15 سال تو اس جیل میں ہوئے، اس سے پہلے باگرام جیسے ڈارک سیل کے اندر وہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے اس کے اوپر گنہگار ہیں، اور پوری قوم کو اس کے لیے اٹھنا چاہیے.